سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 11 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا۔ نون لیگ 6 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ ایم کیو ایم کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ سندھ کی 12، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی 2 خالی نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامیاب ہو گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مصدق ملک پنجاب سے ٹیکنوکریٹ نشست پر جیت گئے۔ سندھ سے آزاد امیدوار فیصل وافدہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے۔ سینٹ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 11 اور مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں حاصل کر لیں۔ ایم کیو ایم 1 نشست حاصل کر سکی، جبکہ آزاد امیدوار فیصل وافدہ بھی کامیاب ہو گئے۔ سینٹ کی 19 خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ سندھ کی 12، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ اسلام آباد سے جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن 224 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جنرل نشست کے لیے آزاد امیدوار فرزند حسین شاہ نے 79 ووٹ حاصل کیے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار 222 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر آزاد امیدوار انصر کیانی نے 81 ووٹ حاصل کیے۔ ٹیکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پر گنتی کے دوران 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ سندھ سے پیپلز پارٹی 5 جنرل نشستیں، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سندھ سے پیپلز پارٹی کی قرۃ العین مری 59، روبینہ قائم خانی 58 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئی۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر پیپلز پارٹی کے سرمد علی 59، بیرسٹر ضمیر گھمرو 58 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے۔ جنرل نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدواران کاظم علی 21، اشرف جتوئی 22، مسرور احسن 21، ندیم بھٹو 21، دوست علی جیسر 21 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اقلیتی نشست پر پونجو مل بھیل 117 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سندھ کی 2 جنرل نشستوں میں سے ایک پر آزاد امیدوار فیصل وافدہ 21، دوسری پر ایم کیو ایم کے عامر چشتی 21 ووٹ حاصل کر سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر محمد اورنگزیب 128 ووٹ حاصل کر کے فتح یاب قرار پائے۔ مصدق ملک نے 121 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ اقلیتی نشست پر مسلم لیگ نون کے خلیل طاہر 253 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ خواتین نشست پر انوشا رحمان 125 اور بشرا انجم بٹ 123 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائیں۔ بلوچستان اسمبلی سے سینٹ کی 11 نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔